بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ جب ایک بڑے کمپوزڈ پرسنالٹی، ایک بہت معتبر پرسنالٹی عدالت کے اندر بیٹھی ہو، عدالت کے اندر ایک فیصلہ آئے اور وہ زار و قطار رونا شروع کر دے، وہ چٹان ریت کی طرح بھربھرانے لگے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس ریفرنس کا فیصلہ آیا ہے جو ریفرنس آج سے 12 سال پہلے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے داماد اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف حسین زرداری نے پریزیڈینشل ریفرنس کے طور پر سپریم کورٹ میں جمع کروایا تھا کہ بھٹو کو انصاف دیا جائے، بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور بھٹو کا فیصلہ کیا جائے، اس کیس کو ری اوپن کیا جائے۔ یہ ری اوپن تو خیر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن عدالت بیٹھ گئی کیونکہ ری اوپن اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا ریویو بھی ہو چکا تھا اور کچھ چیزیں قانونی اعتبار سے ناممکن ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ یہ کیس ری اوپن نہیں ہو سکتا تھا وہ قانونی پیچیدگی کی وجہ سے۔ لیکن اس کیس کو بڑے بڑے نواب خان آئے، بڑے بڑے طرح خان چیف جسٹس آئے، کسی ایک شخص نے بھی نہیں سنا، جس کو آپ ساکم نثار کہتے ہیں، بندیال کہتے ہیں، کھوسا کہتے ہیں، گلزار کہتے ہیں، افتخار چودھری کہتے ہیں، کسی نے اس ریفرنس کو نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ اجر دے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ اس نے یہ ریفرنس نہ صرف سنا بلکہ 9 رکنی بینچ کے ساتھ سنا، اور 9 رکنی بینچ کا بھی اللہ بھلا کرے، انہوں نے متفقہ طور پر یہ چیز آج تسلیم کی کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی، بھٹو کو انصاف نہیں ملا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھٹو کو انصاف نہیں ملا تھا تو ججز نے بھٹو کے ساتھ ظلم کیا تھا، اور ججز کا جو ظلم تھا صرف بھٹو کے ساتھ ظلم نہیں تھا، وہ پاکستان کے اوپر ظلم تھا، پاکستان کی معیشت کے اوپر ظلم تھا، پاکستان کے معاشرے کے اوپر ظلم تھا، پاکستان کی ترقی کے اوپر ظلم تھا۔ بھٹو صرف ایک شخصیت کا نام نہیں تھا، پاکستان کو بھٹو نے پاکستان کی شہریوں کو ان کی شناخت دی، بھٹو نے پاکستان کو ترقی دی، بھٹو نے پاکستان کو ایٹم بم دیا، بھٹو نے پاکستان کو ڈیمز دیے، بھٹو نے پاکستان کو سٹیل ملز دی۔ پاکستان کی کون سی ترقی جو اس کے 4 سالہ دور میں نہیں ہوئی؟ آپ کو پاکستان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لے گیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان کو اس نے اسلامی ممالک کے اندر سرداری دی، تمام اسلامی ممالک بھٹو کے اشارے پر چلنے لگے، بھٹو نے ان سب کو یونائٹڈ کر دیا۔ اب یہ کیا تھا کہ کچھ جو لوگ بھٹو کو چاہنے والے تھے وہ تو بھٹو کے ساتھ تھے، کچھ لوگ بھٹو کے حاسد تھے۔ صرف میں پاکستان میں بات نہیں کرنا، جنرل ضیاء وغیرہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، امریکہ وغیرہ تک بھٹو سے خوف زدہ تھے کہ ایک چھوٹے سے ملک کا ایک عام آدمی اتنی ترقی کر کے اوپر چلا گیا کہ پوری دنیا اس کے پیچھے لگ گئی، اس آدمی کو نیست و نابود کر دینا چاہیے کیونکہ یہ دنیا ہمارے لیے بنی ہے اور یہاں پر ہمارا راج ہوگا۔ یہ بھٹو کون ہے جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے مسلمانوں کی بیٹھ گیا ہے؟ سارے مسلمان ممالک۔ اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ بھٹو کا ساتھ جس نے دیا، وہ بے شک معمر قذافی ہوں، بے شک وہ صدام حسین ہوں، بے شک وہ شاہ فیصل ہوں، یہ سب لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا گیا۔ کیا وجہ تھی؟ یہ صرف مسلمانوں کی بات نہیں تھی، کیونکہ ایک ریجن کے اندر کسی کو وہ حکمرانی نہیں دینا چاہتے تھے، اور وہ ایسا ہی ہوا کہ بھٹو کو انہوں نے جنرل ضیاء کے تھرو کنسپریسی کر کے بھٹو کا مرڈر کروایا، بھٹو کو جناب علی ایک بے بنیاد کیس میں پھنسایا گیا۔ اس کی ٹیکنیکل باتیں میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ مجسٹر نے تو یہ کیس ہی داخل دفتر کر دیا تھا، اور 3.5 سال بعد وہ فائل نکال کے جناب وہ لے گئے سیشن جج کے پاس، سیشن جج نے اسی دن وہ ہائی کورٹ میں چلے گئی۔ ہائی کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہی نہیں، ہائی کورٹ میں تو اپیل جاتی ہے، اور ہائی کورٹ میں اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے، مولوی مشتاق جیسے لوگ۔ میں چاہوں گا کہ مولوی مشتاق کی شکل پروڈیوسر صاحب دکھائیں لوگوں کو، عبرت کا نشان بنائیں جو لوگ۔ انوار الحق کو چلا گیا جناب وہ سپریم کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ میں نسیم حسن شاہ
وہ جو کھوسرو صاحب کے وہ سسر ہیں، اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے بھٹو صاحب کو جناب پھانسی دے دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پھانسی دی، سپریم کورٹ نے ست بسم اللہ اس کو اپہولڈ کر دیا، اور 4-3 کا ڈیسیجن تھا، 4-3 کا ڈیسیجن سے پہلے بھی ایک جج کو تبدیل کر دیا گیا تاکہ یہ ڈیسیجن بھٹو کے حق میں نہ چلا جائے۔ بھٹو کے خلاف دینے کے لیے 4 بھٹو کے خلاف ہو گئے، 3 بھٹو کے حق میں ہو گئے۔ اللہ ان کو اجر دو جو بھٹو کے حق میں ہوتے۔ آج وہ 3 ججز سرخرو ہوئے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحیثیت ادارہ، کیونکہ جب بھٹو کے خلاف فیصلہ آیا تھا وہ فیصلہ انفرادی فیصلہ تھا لوگوں کا، ججز کا، 4 ججز کا، یا لاہور ہائی کورٹ کے چند ججز کا۔ آج جو فیصلہ آیا ہے، جو انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی کی گئی، بھٹو کو انصاف نہیں دیا گیا، بھٹو کو بے بنیاد گواہیوں کے اوپر جناب ہینگ کیا گیا، یہ کسی انسان کا، شخص کا یا انفرادی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ فیصلہ ایک ادارے کا فیصلہ ہے، جسے اس نے فیصلہ تو نہیں کہا، اس کو اوپینین کہہ دیا ہے۔ بات ایک ہی ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ سپریم کورٹ نے شکست مان لی، آپ یہ کہہ دیں کہ بھٹو کیس جیت گیا، بات ایک ہی ہے۔ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے شکست مان لی، سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ بھٹو جیت گیا، بھٹو کے ساتھ پہلے زیادتی ہوئی تھی۔ اور اب یہ کہ جو سپریم کورٹ کا سین تھا، جس طرح لوگ بتا رہے ہیں، بلاول بھٹو، بے نظیر بھٹو کا بیٹا، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، آج وہ اپنے پورے خاندان پر نوحہ کنا تھا۔ میں بات کر رہا تھا جوان، 6 فٹا جوان، جب آنکھ بلک بلک کے عدالت کے اندر بیٹھ کر، جس کے بارے میں بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اتنا آہنی شخص، اتنا فولادی شخص، اتنا چٹان شخص، جب فیصلہ آیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ بھٹو کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، ان کو انصاف نہیں ملا تھا، تو اس کو نہ صرف اپنا نانا یاد آیا، اس کو اپنی ماں بھی یاد آئی، بے نظیر بھٹو، جس کو بھی انصاف نہیں ملا، اس پوری فیملی کو انصاف نہیں ملا۔ تو جناب ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ، تو بلاول بھٹو نے جس طرح کے لوگوں سے کہا ہو، اپنی چھلکتی آنکھوں کے ساتھ، چھلکتی آنکھوں پہ ایک شعر یاد آ گیا، راشد عارف پھر یاد آیا آج آنسو چھلک گئے آخر، آج آنسو چھلک گئے آخر، ٹوٹ گئی آج ضبط کی دیوار، تم گراؤ گے کون سی دیوار، دل بھی دیوار آنکھ بھی دیوار۔ تو بلاول بھٹو نے جناب آج اپنا ضبط توڑ دیا، اور بلاول بھٹو کی آنکھوں سے اس طرح سے اشک جاری ہو گئے، انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، فوٹوگرافرز نے تصویریں بنانے کی کوشش کی، انہوں نے ان کو روک دیا کہ نہیں میری تصویر نہ بنائیں، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے بلاول بھٹو چلا چلا کے کہہ رہے ہوں کہ یا جشن منائے میری وحشت پہ زمانہ، یا ساتھ میرے سارا نگر ٹوٹ کے روئے۔ تو آج پاکستانیوں پر، محب وطن پاکستانیوں پر آج اس طرح کی کیفیت طاری تھی کہ نہ وہ جشن منا سکتے تھے اور نہ وہ رو سکتے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا، کبھی کبھی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جشن منائیں یا روئیں۔ وہ سپریم کورٹ جس نے اپنی رائے کے اندر بھٹو کو بے گناہ قرار دے دیا، لیکن بھٹو تو واپس نہیں آئے گا۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے مراحل آتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوشی میں مبتلا ہے یا غم کا رونا رو رہا ہے۔ تو آج پوری قوم کے اوپر اسی طرح کی کیفیت طاری تھی۔ تو بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بہت سے پروگرام کیے ہیں، اس کے اوپر میں بھی اپنا اگلا پروگرام کروں گا جس کے اندر اس کے تاریخی حقائق میں بتاؤں گا، لیکن آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو اس وقت بھٹو کے ساتھ زیادتی کی تھی سپریم کورٹ نے، اس وقت کہتے تھے کہ جناب عدالت نے فیصلہ کیا ہے، عدالت نے، آج بھی عدالت نے فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت کا جو عدالت کا فیصلہ تھا بقول رفیع رضا، تو رفیع رضا نے اس وقت کہا تھا، یہاں ٹورنٹو میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، کہ جو اس وقت نظام کو کہہ رہے تھے نا جی عدالت نے فیصلہ دیا ہے، جی بھٹو کا فیصلہ، عدالت کا فیصلہ ٹھیک ہے، جو بھٹو کے خلاف لوگ اس وقت تھے وہ آج بھی ہیں۔ یہ جس تو آج کل کی زبان میں وائرس کہا جاتا ہے نا،
جسے ہم خناس کہا کرتے تھے، تو یہ ختم ہونے والا نہیں ہے. جب بھی ذہنوں میں بہرحال اس بات کو چھوڑیں. تو جو لوگ اس وقت کے جنرل ضیاء الحق کے تشکیل کردہ بینچز کو، تشکیل کردہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہتے تھے یہ عدالت کا فیصلہ ہے جی، عدالت کا دیکھا کہ جی بھٹو کو دے دیا، سزا دے دی، سزائے موت دے دی ہے کیونکہ عدالت نے دی ہے جی، جسٹیفائی کر رہے تھے، جسٹیفیکیشنز دے رہے تھے. اس وقت رفیع رضا جیسے شاعر نے، دبنگ شاعر نے اس وقت لکھا تھا، تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا، تمہارے حق میں کوئی فیصلہ ہوا ہوگا جو یہ نظام تمہیں منصفانہ لگتا ہے. تو آج اس منصفانہ نظام کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 9 رکنی بینچ نے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ 9 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بھٹو کے ساتھ انفیئر ٹرائل کیا گیا، بھٹو کے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. اور جو نسیم حسن شاہ نے مان لیا تھا وہ تو 2-3 جگہ پہ مانا تھا، سہیل وڑیچ کے انٹرویو کے ساتھ بھی مانا تھا، افتخار صاحب کے ساتھ انٹرویو میں بھی مانا تھا کہ جناب علی یہ بھٹو کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سپریم کورٹ کو اسی طرح دیگر فیصلوں کے اوپر بھی جو اس ملک کے اندر ماشاء اللہ لگائے گئے، ماشاء اللہ لگوائے گئے، ان لوگوں کا بھی ٹرائل لے کے آئے. اور نہ کریں فیصلہ بھائی، نہ کریں فیصلہ، لیکن کم از کم رائے ہی دے دیں جس طرح بھٹو کیس پہ آپ نے رائے دی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں جناب تمام ان لوگوں کے جن لوگوں نے اس برے حالات کے اندر بھی بھٹو خاندان کے ساتھ یکجہتی کو ظاہر کیا. اور آج ثابت ہو گیا کہ وہ لوگ درست تھے جو بھٹو کے ساتھ تھے، اور وہ لوگ غلط تھے جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ تھے. اور آج کی موجودہ سپریم کورٹ درست ہے. جو پہلے کی سپریم کورٹ تھی یا اس کے جو ججز تھے وہ باعث تھے، انہوں نے غلط فیصلہ دیا تھا. لہٰذا آج بھٹو اور بھٹو خاندان سرخرو ہو گیا، پاکستان کے عوام سرخرو ہو گئے. ہم سب کو سلام پیش کرتے ہیں. اللہ حافظ.